जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है Three and a half years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی فوج پر حملے میں ملوث داعش کمانڈر کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ. امریکی کانگریس سے پہلے خطاب میں کہا 3.5 سال پہلے افغانستان سے شرمناک انخلا کے وقت داعش نے حملہ کر کے 13 امریکی اہلکاروں کو قتل کیا. خوشی ہو رہی ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کا بڑا ذمہ دار پکڑا گیا. اس دہشت گرد کو امریکہ میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. گرفتاری میں مدد پر پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں. FBI ڈائریکٹر کشف پٹیل کا کہنا ہے کہ دہشت گرد شریف اللہ باضابطہ طور پر امریکہ کی تحویل میں آ گیا ہے. امریکی عوام کے لیے انصاف کی فراہمی پر FBI, CIA اور محکمہ انصاف پر فخر ہے. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق داعش کمانڈر شریف اللہ کے خلاف ورجینیا کی وفاقی عدالت میں آج سماعت ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان میں انسداد دہشت گردی میں پاکستان کا کردار تسلیم کرنے پر امریکی صدر کا شکریہ. امریکہ کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کے لیے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم. ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کیا ہے, جس کا مقصد دہشت گرد اور عسکریت پسند گروپوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے سے روکنا اور کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ نہ دینا ہے. ہم اپنے پختہ عزم اور غیر متزلزل وابستگی پر قائم ہیں. دہشت گردی کی تمام اقسام اور اشکال کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے 80,000 سے زائد بہادر فوجیوں اور شہریوں کی جانوں کی قربانیاں شامل ہیں. اپنے ملک سے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹس کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ. انسداد دہشت گردی کی پاکستان کی کوششوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کا پیغام پہنچایا. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ گفتگو میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. صدر ٹرمپ کی جانب سے فوجی ساز و سامان کی واپسی کے اعلان کو پاکستان کی جانب سے سراہا گیا. My second day on the job, Maria, I spoke with the head of Pakistani intelligence. I shared with him intelligence that we had indicating that Jafar was located in the Afghan-Pakistan border region. I told him if he wanted to work with President Trump and have good relations with our country, that they would make this a high priority. So we worked with Pakistani intelligence. Jafar was apprehended in short order and is in the United States to face justice. امریکہ کو مطلوب مبینہ دہشت گرد کا نام جعفر تھا, جسے پاکستان لا کر واشنگٹن میں امریکی حکام کے حوالے کیا گیا. اس موقع پر امریکی CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف, FBI کے ڈائریکٹر کشف پٹیل, اٹارنی جنرل اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بھی موجود تھیں. امریکی CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ 3.5 سال تک امریکیوں کے قتل میں ملوث افراد کو تلاش نہ کر سکی. ہم جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. میں نے نوکری کے دوسرے دن پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ اگر پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو ان ملوث افراد کی گرفتاری کو اپنی ترجیح بنائے. امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان سے گرفتار کیے جانے والے دہشت گرد کی پاکستان کو اطلاع ٹرمپ انتظامیہ نے دی تھی. پاکستان کا خصوصی شکریہ کہ انہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا, جبکہ بائیڈن انتظامیہ نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ لیے تھے کہ کابل سے امریکیوں کی واپسی فضا کے ذریعے تاریخ کی سب سے عمدہ واپسی تھی. انہوں نے کہا کہ بائیڈن دور میں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی تاریخ کی تباہ کن ترین واپسی تھی. ہم نے اربوں ڈالر کا اسلحہ طالبان کے حوالے کر دیا. جن لوگوں نے افغانستان میں امریکیوں کو خطرے میں ڈالا انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا.
پاکستان نے کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ افغان شہری داعش کمانڈر شریف اللہ کو پاک افغان سرحد سے گرفتار کیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شریف اللہ اور جعفر کو اسپیشل آپریشن کے دوران حراست میں لیا گیا. 26 اگست 2021 کے حملے میں ملوث شریف اللہ امریکی انٹیلیجنس کا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام کو گرفتاری کی اطلاع 10 روز پہلے دے دی گئی تھی. رپورٹ کے مطابق نئے CIA ڈائریکٹر نے عہدہ سنبھالنے کے دوسرے ہی روز پاکستان میں سینئر انٹیلیجنس حکام کے ساتھ کابل دھماکے کا معاملہ اٹھایا. فروری میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کے ساتھ اس معاملے پر بات کی. 2021 میں افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا کے موقع پر کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں 13 امریکی فوجی اور 170 افغان شہری مارے گئے تھے. بنو کینٹ پر فتنہ الخوارج کا دہشت گرد حملہ ناکام. سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش حملہ آوروں سمیت تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. شدید جھڑپ میں 5 بہادر جوان شہید ہوئے. دھماکوں سے مسجد اور عمارت متاثر ہونے سے 13 شہری شہید اور 32 زخمی ہو گیا. SPR کے مطابق حملہ آوروں نے کنٹونمنٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی. بارود سے بھری 2 گاڑیاں چھاونی کی دیوار سے ٹکرائیں. خودکش دھماکوں سے چھاونی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا. قریب واقع ایک مسجد اور ایک رہائشی عمارت بھی شدید متاثر ہوئی. ISPR کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاعات سے ثابت ہوا کہ حملے میں افغان شہری ملوث تھے. شواہد ہیں کہ حملے کی منصوبہ بندی اور قیادت افغانستان میں موجود خوارج سرغنوں نے کی. صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہداء کو خراج عقیدت. کہا سیکیورٹی فورسز نے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا. قوم مسلح افواج کو سلام پیش کرتی ہے. ہم نے روزہ کھولا تھا, صرف جوس میں نے صرف یہ پیا تھا. پہلا چھوٹا ایک دھماکہ ہوا ہے, اس میں پہلا نقصان نہیں ہوا تھا. اس سے بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے, اس میں بہت نقصان ہے. یہ کہ ہمارا کمرے سارا گر گیا اور ہمارا گھر میں 6 بندے اس میں شہید ہوا. بنو حملے کے شہداء میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل. گھر کے سربراہ خلیل نواز کا کہنا ہے کہ افطار کے وقت ایک دھماکے کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا جو زیادہ شدید تھا. کمرہ گر گیا اور ملبے تلے دب کر ان کی 4 بیٹیاں, ایک بیٹا اور ایک بہو شہید ہوئے. دھماکے میں شہید 12 افراد کی اجتماعی نماز جنازہ بنو سپورٹس کمپلیکس میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سیاسی رہنماؤں, مشران اور لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ افغانستان سے بات چیت کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے TORs بنائے ہیں. وفاق کیسز تو بنا رہا ہے لیکن دہشت گردی روکنے کے لیے پالیسی نہیں بنا رہا. ان کو کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے ساری توجہ PTI پر دی جس سے دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا. جن لوگوں نے حملہ کیا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وفاقی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کو صفر قرار دیتے ہوئے مناظرے کا چیلنج دیا. کہا پنجاب حکومت اشتہارات دے رہی ہے, کارکردگی کچھ نہیں. وہ بھی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تو اس سے کیا کارکردگی ظاہر ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف سے انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی متحدہ عرب امارات اور لیریا گروپ کے 8 رکنی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات. متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے مابین پاکستان کی موجودہ اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ. متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی پاکستان کے موجودہ اسپیشل اکنامک زونز میں متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کرے گی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. وفد نے پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف کی. وفاق کی حکومت سے پرزور التجا کرتا ہوں کہ خاص طور پہ اس رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں, لوڈ شیڈنگ نہ کریں. گیس کا جو ایک میجر پرابلم ہو گیا ہے, ہمیں آئینی تحفظ یہ حاصل ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صوبے کے لوگوں کا پہلا حق ہے, تو ان صوبے کے لوگوں کے لیے یہ گیس لوڈ شیڈنگ صوبہ سندھ میں ختم کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وفاق سے سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ.
کہا وفاقی حکومت سے پرزور التجا کرتے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. سندھ میں پیدا ہونے والی گیس پر پہلا حق یہاں کے رہنے والوں کا ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا سندھ حکومت کی 57 بڑی عمارتوں کو سولرائز کر چکے ہیں. کراچی کے 7 اضلاع میں 50,000 روپے مالیت کا سولر ہوم سسٹم دیں گے. 2 لاکھ سولر سسٹم کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں 3 مرلہ فری پلاٹ اسکیم کا جائزہ. وزیر اعلیٰ کی 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیمز کی بحالی اور فنڈز جاری کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت. مریم نواز نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لوگوں کا گھر بنتا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. بیرسٹر گوہر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر کرپشن کے الزامات کے دفاع میں سامنے آ گئے. کہا وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے تمام الزامات جھوٹے ہیں. ان کا مقصد وزیر اعلیٰ کو بدنام کرنا ہے. گنڈاپور نے بطور وزیر اعلیٰ اور بطور پارٹی ہیڈ بہترین کارکردگی دکھائی. گنڈاپور نے مریم نواز کی طرح تصاویر میں نہیں بلکہ عملی کارکردگی دکھائی. خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جس نے سرپلس بجٹ دیا. علی امین گنڈاپور نے ملک کی مختلف جیلوں میں قید پارٹی کارکنوں کی مدد بھی کی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مہنگائی میں کمی کا حکومتی دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا. وزراء کو اپنے ساتھ بازار جانے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا ملک کی معیشت بڑھ نہیں رہی بلکہ سکڑ رہی ہے. انڈسٹریز میں گروتھ 0 ہو چکی. بجٹ میں 3 ماہ کا وقت رہ گیا ہے اور اب تک 1400 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے صرف 92 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. شبلی فراز نے کہا قانون کی بالادستی کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملک کی معیشت کو گروی رکھا. شفاف الیکشن ہونے تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم کسی ڈیل کے ذریعے نہیں آئین و قانون کے راستے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالیں گے. ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. علم ہے کہ بانی پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش کیا ہے. ہم احتجاج بھی کریں گے جلد سے بھی. ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی شے پر کچھ نہیں کریں گے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے ڈیفالٹ سے نجات پا کر معاشی استحکام کی طرف شاندار سفر طے کیا. مہنگائی 38% سے کم ہو کر 9 سال کی کم ترین سطح 1.5% پر آ گئی. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ سچائی ایک بار پھر ثابت ہو گئی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہی وہ واحد جمہوری قوت ہے جو پاکستان کو ترقی دے سکتی ہے. گزرا 1 سال بے مثال رہا. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ کچھ روز میں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں گے. مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کے لیے کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے متعلق بانی پی ٹی آئی نے کچھ ہدایات دی ہیں جو ان تک پہنچائیں گے. مولانا کی عزت کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہوں. اس سے پہلے خبریں آئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان پر ماضی میں زبانی حملے پی ٹی آئی اور جے یو ایف اے کے اتحاد میں رکاوٹ ہیں. پہلے ملٹری کورٹ کو جوڈیشری تسلیم کریں پھر عدلیہ سے الگ کرنے کی بات کریں. آرمڈ فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے. کسی عدالتی فیصلے میں نہیں لکھا کہ ملٹری کورٹ عدلیہ ہے. سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کی ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا قانون میں ملٹری کورٹ نہیں کورٹ مارشل کا لفظ استعمال ہوا. جسٹس محمد علی نے کہا آرمی ایکٹ میں ملٹری ٹرائل کے لیے طریقہ کار میں بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. طریقہ کار پر عمل نہ کرنا الگ بات ہے. ملٹری کورٹ پر غیر جانبدار نہ ہونے اور قانونی تجربہ نہ ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں. سوال کیا کہ آرمی کا کیا کام ہوتا ہے, آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا. سپریم کورٹ بار کے سابقہ عہدیداروں کے وکیل عابد زبیری نے کہا فوج کا کام سرحد پر لڑنا ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے. مزید سماعت کل تک ملتوی. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں رچن روندرا اور کین ولیمسن کی سینچریاں. نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقہ کے خلاف 6 وکٹس پر 362 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری. 8 وکٹس کے نقصان پر 237 رنز بنا لیے. جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں بھارت سے مقابلہ کرے گی. میچ جیو سپر سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے.
भारत को दुबई में खेलने का एडवांटेज मिला, भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी का एतराफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत को एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलने का फायदा हुआ क्योंकि हम पिच के हालात और रवैये को जानते हैं। टीम की दुबई की कंडीशन से मुकम्मल वाकफियत हो चुकी है, जबकि दीगर टीमों के लिए ऐसा नहीं है। भारत सेमीफाइनल समेत चैंपियंस ट्रॉफी में 4 मैचेस दुबई में खेले। गुज़श्ता रोज भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने के एडवांटेज को मुस्तरद कर दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए लाहौर पहुंचे और इंतजामात की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू में राजीव शुक्ला ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों की बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिच के भरोसे नहीं, अपनी सलाहियतों पर खेलती है। फाइनल लाहौर में कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से फैसला हो चुका था कि भारत के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुकाम भी कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में मौजूद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फरवरी में पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन को सराहा। तमाम डेटा डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि साल 2025 के आगाज से अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक आमद मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर वरसा से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सानह दारुल उलूम पर हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। मुलविस मुल्ज़िमान को बेनकाब करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की सिफारिश कर दी। तरक्की पाने वाले 19 अफसरान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 8 का पुलिस और 9 अफसरान का ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है। इस्लामाबाद में एफबीआर के अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि एफबीआर के अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास न किया जाए। मुतालिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। चेयरमैन एफबीआर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी को बयानी हलफी भी जमा कराने का हुक्म। एफबीआर अफसर शाहबानो की दरखास्त पर अहकाम जारी करते हुए अदालत ने कहा कि चेयरमैन एफबीआर बयान हलफी दे कि पिटिशनर का नाम एडमिन पूल में रखने की समरी नहीं भिजवाई गई। सेक्रेटरी टू पीएम बयान हलफी दें कि ऐसी कोई समरी मौसूल नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सहाफती तंजीमों की मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कानून की आईनी तशरीह के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। फरीक़ैन से 19 मार्च तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर पीटीए और महकमा दाखिला को जवाब जमा कराने के लिए 13 मार्च तक मोहलत। विफाक और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर मुआवनत के लिए तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुख्ती ने कहा है कि अब वो वक्त नहीं कि हम किसी की तरफ देखें। सूबे के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत बलोचिस्तान में उनकी बिला तफरीक खिदमत करेगी। चाइनीज हुकूमत की जानिब से ग्रांट इन एड के मद में दिए गए 15,000 होम सोलर सिस्टम मंसूबे की तकसीम के हवाले से कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए सरफराज बुख्ती ने कहा कि गवादर सीपे का झूमर है। गवादर के लिए 500 होम सोलर सिस्टम दिए जाएं। सोलर होम सिस्टम फराहम करने पर चाइना के मशहूर हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी सनतकारों के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने में ताउन की पेशकश। कहा, सिंध की नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज की जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। मुल्क के
کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد. سکردو میں برفانی تودہ رہائشی علاقے پر گر گیا. مکانات کو نقصان پہنچا. مویشی ہلاک ہو گئے. ضلع انتظامیہ امدادی کارروائیاں کر رہی ہے. وادی نیلم آزاد کشمیر میں سنو سلائیڈنگ. مرکزی شاہراہ نیلم سمیت رابطہ سڑکیں بند. بحالی کا کام جاری. خیبر پختونخوا بلوچستان میں موسم سرد. کوئٹہ میں درجہ حرارت -3. کلات میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہر بھی معمول سے کم درجہ حرارت. کراچی کے علاقے ماڑی پور میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. جمعے سے شہر میں درجہ حرارت میں اضافے کی پیش گوئی. امریکہ سے غیر قانونی امیگرینٹس کو نکالیں گے. امداد میں دیا پیسہ واپس لا کر مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے. کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں مگر اب ایسا نہیں ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ کا کانگریس سے پہلا خطاب. کہا $5 ملین سے گولڈ کارڈ جاری کریں گے جو گرین کارڈ سے بہتر ہوگا. اپنا قرض گولڈ کارڈ لینے والوں کی رقم سے اتاریں گے. تبدیلی کی راہ میں حائل بیوروکریٹ کو نکال دیں گے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں ہم غزہ سے اپنی یرغمالیوں کو واپس لا رہے ہیں. اپنی حکومت کے پہلے دور میں ہم نے سب سے اہم امن معاہدوں میں سے ایک اہم امن معاہدہ ابراہم اکارڈ حاصل کیا اور اب ہم اس بنیاد پر پورے خطے کے لیے مزید پرامن اور خوشحال مستقبل بنانے جا رہے ہیں. روس اور یوکرین امن کے لیے تیار ہیں. Continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum. The chair now directs the Sergeant at Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایل گرین کا احتجاج. اسپیکر نے ڈیموکریٹک قانون ساز کو کانگریس سے نکال دیا. خطاب کے دوران کئی ڈیموکریٹک اراکین کا جھوٹا کے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج. ڈیموکریٹس نے امریکی آئین کی کاپیاں لہرائیں. جملے کسے ٹوکتے رہے کہ یہ جھوٹ ہے. کچھ پلے کارڈز پر لکھا تھا مسک چور اور جھوٹا ہے. کچھ ڈیموکریٹس کی قمیصوں پر لکھا تھا مزاحمت کرو، بادشاہت اور آمریت نامنظور. ٹرمپ بولے ڈیموکریٹس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. رائیونڈ میں مبینہ زیادتی کے کیس میں غلط معلومات فراہم کرنے پر 3 خواتین کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. مقدمے کے مطابق خاتون نے عدالت میں بیان دیا کہ 2 پولیس اہلکار اس کی ملزم نہیں. مدعیہ اور دیگر 2 خواتین نے ایک ملزم سے متعلق عدالت میں صلح نامہ بھی پیش کیا. خواتین کو DNA ٹیسٹ کے لیے 2 دفعہ بلایا مگر وہ پیش نہ ہوئیں. تینوں خواتین نے غلط معلومات فراہم کی. کارروائی کی جائے. خواتین نے 5 فروری کو 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی کی بلدیاتی الیکشن نہ کرانے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ. جماعت اسلامی لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے جا رہے. آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت بلدیاتی الیکشن کرانا لازمی ہے. کوئٹہ کے علاقے سریاب کے تھانہ عبد الخالق شہید میں نوجوان کی ہلاکت. پولیس کا دعویٰ ہے کہ نوجوان نصیب اللہ نے تھانے میں خودکشی کی ہے. لواحقین کا پولیس پر تشدد کا الزام. پریس کلب کے سامنے نوجوان کی لاش رکھ کر احتجاج کیا. صحرائے چولستان کے علاقے ٹوبہ قاسم والا میں جھگیوں میں آگ لگنے سے 4 بچے جھلس کر جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہو گئی. پولیس کے مطابق خاتون چائے بنا رہی تھی کہ چولہے سے آگ لگ گئی. جاں بحق بچوں کی عمریں 1 سال سے 4 سال کے درمیان ہیں. وزیراعظم شہباز شریف سے معاون خصوصی ہارون اختر کی ملاقات. حکومتی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیراعظم نے پچھلے دور میں ہارون اختر کی خدمات کو سراہا. اس سے پہلے کیبنٹ سیکریٹریٹ نے معروف صنعتکار ہارون اختر خان کو وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. وزیراعظم سے وفاقی وزیر اویس لغاری اور اختیار ولی کی علیحدہ ملاقات. مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی لاہور کے سینئر رہنماؤں اور ورکرز کی افطار ڈنر پر آمد. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے افطار ڈنر پر لاہور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور ناراض کارکنان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا. گورنر پنجاب نے پارٹی کارکنان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی. سیلفیاں بھی بنوائیں. گورنر کا کہنا تھا کہ پارٹی ورکرز کو اکٹھا کرتا رہوں گا. گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کا سلسلہ جاری رہے گا.
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ آج امریکی صدر ٹرمپ پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کر رہا ہے. دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کے کردار کو امریکہ بھی سراہ رہا ہے. کچھ لوگوں کے جادو ٹونے بھی کامیاب نہیں ہوئے. امریکی صدر کے بیان نے کچھ لوگوں کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا. بھارتی ایجنٹس ہماری افواج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی احتجاج کی اجازت دینے والے کالجوں، اسکولوں اور یونیورسٹیوں کی تمام وفاقی فنڈنگ بند کرنے کا اعلان کر دیا. ایک بیان میں کہا کہ غیر قانونی احتجاج کرنے والے مظاہرین کو قید کی سزا دی جائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا. امریکی طلباء کو تعلیمی اداروں سے مستقل طور پر نکال دیا جائے گا یا پھر جرم کی نوعیت کے مطابق گرفتار کیا جائے گا. UNHCR کا بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش. UN انسانی حقوق کمشنر وولکر ترک کا مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. کہا دنیا میں 20 سے زائد تنازعات جاری ہیں جن میں کشمیر بھی شامل ہے. بھارتی ریاست منی پور میں تشدد اور بے دخلی کے مسئلے کے حل کے لیے بات چیت پر زور. کشمیری نمائندگان کا بھی UN انسانی حقوق کونسل اجلاس میں بھارتی اقدامات پر مداخلت کا مطالبہ. غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا صدر ٹرمپ کا منصوبہ مسترد. عرب رہنماؤں نے متفقہ طور پر غزہ کی تعمیر نو کا مصر کا $53 ارب کا 5 سالہ منصوبہ منظور کر لیا. امریکہ نے منصوبہ حقیقت کے برعکس قرار دے دیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ حماس کے بغیر غزہ کی تعمیر نو کی تجویز پر قائم ہے. اسرائیل کی عرب منصوبے کی مذمت. حماس کا منصوبے میں فلسطینی علاقوں میں جلد انتخابات کرانے کا خیر مقدم. برطانیہ کے دارالعوام کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام. پہلی بار برطانوی وزیر اعظم کی بھی شرکت. افطار ڈنر میں اراکین پارلیمنٹ، انٹرفیتھ رہنماؤں کی شرکت. تلاوت کلام پاک کے بعد رمضان کی اہمیت اجاگر کی گئی. سر کیئر سٹارمر نے کہا وہ جانتے ہیں غزہ جنگ کے دوران برطانیہ کی مسلم کمیونٹی کس مشکل صورتحال محسوس کر رہی تھی. ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ غزہ میں ضرورت مندوں کو امداد پہنچے. صدر ٹرمپ سے معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں امن کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں. یوکرینی صدر زیلنسکی کا امریکی صدر ٹرمپ سے تلخ ملاقات کے بعد بیان. کہا امریکہ کی فوجی امداد پر شکر گزار ہیں. امریکہ کے ساتھ معدنیات کے معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہیں. امریکی اسپیکر ایوان نمائندگان مائک جانسن کا کہنا ہے کہ صدر زیلنسکی نے بنیادی طور پر معافی مانگ لی. زیلنسکی مذاکرات پر واپسی کے لیے تیار ہیں. گزشتہ ہفتے وائٹ ہاؤس میں روس یوکرین تنازع پر صدر ٹرمپ سے تلخ کلامی کے بعد صدر ٹرمپ نے زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس سے جانے کا کہہ دیا تھا اور یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد بھی روکنے کا کہہ دیا تھا. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی آبائی علاقے شانگلہ آمد. ملالہ یوسفزئی نے شاپور گرلز ہائی اسکول کی تقریب میں شرکت کی. کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل. سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جار مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت. ICC چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز پر ماہرین کی رائے اور مبصرین کے تبصرے پورا دن صرف جیو نیوز پر. اور ہارنا منع ہے میں کون کسے پچھاڑے گا. محمد عامر، تابش ہاشمی اور احمد شہزاد کا کانٹے دار مقابلہ. ہارنا منع ہے دیکھیے آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر.